نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کالم نگار ہے مجید اصغر اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ ماضی میں اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں اور گروہوں میں رسہ کشی ہوتی رہی ہے، مگر اس مرتبہ حکومت کے سامنے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کھڑی ہے، جو بظاہر غیر سیاسی تنظیم ہے۔ ایکشن کمیٹی اس سے پہلے 2 مرتبہ اپنے مطالبات کے حق میں کامیاب ہڑتالیں کروا چکی ہے، مگر وہ ہڑتالیں غیر سیاسی نوعیت کی تھیں۔ اس مرتبہ کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں سیاسی مطالبات بھی ہیں۔ کمیٹی کے رہنماؤں کو مذاکرات کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے مظفر آباد بلایا تو وفاقی حکومت نے بھی اپنے 2 وزراء وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کو ضامن کے طور پر بھیج دیا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے کمیٹی کے 90% مطالبات منظور کر لیے، مگر منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے ابہام پیدا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستوں کے خاتمے اور کابینہ کے وزراء کی تعداد کم کرنے کے مطالبات کو مؤخر کر کے معاملے کو مزید الجھا دیا گیا۔ حکومت کا اس بارے میں موقف ہے کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اس کے لیے آزاد کشمیر ایکٹ میں آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، جو کہ اسمبلی کا کام ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر سے پورے آزاد علاقے میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر رکھا تھا، جسے ناکام بنانے کے لیے اسلام آباد سے وفاقی پولیس طلب کی گئی۔ زبردست حفاظتی اقدامات کیے گئے، دھمکی دی گئی کہ حکومت اپنی ریٹ ہر قیمت پر برقرار رکھے گی۔ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، بیرونی دنیا سے رابطے منقطع کر دیے گئے۔ مظاہرین نے پل اور سڑکیں بند کر کے ہر قسم کی ٹریفک روک دی اور پولیس سے ان کی جھڑپیں شروع ہو گئیں، جن میں 3 پولیس والے اور 6 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ان واقعات سے، جن کی ذمہ داری دونوں فریق ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ راولاکوٹ، ڈھڈیال اور بعض دوسرے مقامات پر مظاہرین نے حملے شروع کر دیے۔ بعض لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے پولیس پر فائرنگ کی، جس سے اموات کے علاوہ 150 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ان میں 12 افراد کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ ہڑتال پرامن تھی۔ پولیس نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی، جس سے جانی نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، جو اس وقت ملک سے باہر تھے، نے صورتحال کا فوری نوٹس لیا اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں ایک وفد کو، جس میں بعض وفاقی وزراء اور دوسرے لیڈرز بھی شامل تھے، فوری طور پر مظفر آباد پہنچنے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہونے اور صورتحال سنبھالنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے اور تحمل اختیار کرنے پر زور دیا۔ یہ بھی کہا کہ مذاکراتی عمل کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں وقوع پذیر ہونے والے ان ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کرنے کا بھی حکم دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے بھی کہا ہے کہ مظاہرین کے تمام جائز مطالبات تسلیم کر چکے ہیں۔ ایکشن کمیٹی مظفر آباد، راولاکوٹ یا کوٹلی، جہاں چاہے حکومت اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں۔ بجلی کے حوالے سے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، جبکہ باقی مسائل بھی جلد حل ہو جائیں گے۔ جموں و کشمیر 85,000 مربع میل کا ایک خود مختار ملک تھا۔ پہلے ہندو اور بعد میں مسلمان حکمرانوں نے خلیج بنگال سے بحر ہند اور سمرقند و بخارا سے کاشغر تک وسطی ایشیائی علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس وقت ہندوستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا جبر ہے کہ پہلے تاتاریوں، پھر مغلوں، افغانوں، سکھوں اور پھر انگریزوں نے طاقت کے زور سے کشمیر پر قبضہ کیا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے 53,000 مربع میل علاقے کو ہتھیا لیا، جبکہ گلگت بلتستان کے 28,000 مربع میل اور آزاد کشمیر کے 4,500 مربع میل سے زائد علاقے حریت پسندوں نے آزاد کروا لیے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کی زد میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک حساس علاقہ ہے۔ علاقے کے لوگ بے پناہ مسائل اور مشکلات کے باوجود ہنگاموں، مظاہروں اور ایجیٹیشن سے دور رہتے ہیں۔ یہ کام سیاسی پارٹیوں کا ہے کہ ان کے سیاسی حقوق کی بھی حفاظت کریں۔ ابتدا میں ان سیاسی پارٹیوں کی توجہ تحریک آزادی پر مرکوز تھی، مگر اب اقتدار کے حصول پر ہے۔ ایجیٹیشن کے ذریعے ایکشن کمیٹی جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری تھے، مگر عوامی مسائل سے زیادہ ان کی توجہ سیاسی اقتدار تک محدود ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی ناکامی ہے
کہ ایک غیر سیاسی تنظیم عوامی مفادات کے معاملات حل کروانے کے لیے سرگرم عمل ہے اور سیاسی پارٹیاں فریق بن کر اسے تحمل اور بردباری کا درس دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حساس خطے کے امن و امان اور فلاح و ترقی کی خاطر خود مداخلت کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کا معاملہ اپنے ذمے لیا ہے۔ ایکشن کمیٹی کو اگر سیاست نہیں کرنی تو اپنے مطالبات کو معاملہ فہمی اور دور اندیشی سے حل کروانے کی کوشش کرے اور کنٹرول لائن کی دوسری جانب موجود دشمن کو فائدہ نہ اٹھانے دے۔ آزاد کشمیر کو بے چینی اور بدامنی کے خطرات سے باہر نکال کر عوامی حقوق اور تعمیر و ترقی کے اقدامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے علاوہ سیاسی پارٹیوں اور شہری تنظیموں کی بھی ہے۔